الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ عنوان ہے انجام اور ان کی سزا کہ یقیناً ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، پس رہیں گے یہ لوگ اس لعنت میں ہمیشہ۔ فیہا، اس لعنت میں یہ لوگ رہیں گے ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ نہ ہلکا کیا جائے گا عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ نہ ہلکا کیا جائے گا عذاب، اس کے نیچے بعد الدخول۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ مہلت دی جائے گی اس کے نیچے قبل الدخول۔ دخول سے پہلے انہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور دخول کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ الا الذین تابوا، قسم دوم تائبین، قسم دوم تائبین، توبہ کرنے والے۔ دیکھیں پہلے بات گزری تھی نا کہ 3 اقسام کا ذکر ہوگا، تو ان میں پہلی قسم کا تذکرہ ہو گیا تھا، قسم اول مرتدین کا، تو یہ دوسرا ہے قسم دوم تائبین۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، من بعد ذالک، اس کے بعد، ذالک کے نیچے لکھیں کفر، جو کفر کے بعد توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، ثمرہ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الا الذین تابوا، یہ قسم دوم تھی، اس میں تابو کے نیچے لکھیں شرط اول، اصلحو کے نیچے شرط ثانی، کہ توبہ قبول کب ہوگی؟ جب 2 شرائط ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کریں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے گئے اپنے کفر میں، پھر وہ بڑھتے گئے اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، عنوان ہے قسم سوم مصرین، مصرین یعنی کفر پر ڈٹنے والے، اصرار کرنے والے، تو یہ تیسری قسم کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے کفر پر اصرار کرنے والے ہیں، کفر سے توبہ نہیں کرتے، تو ان کا بیان ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ لوگ اپنے کفر میں بڑھتے گئے، تو ہرگز اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، حالانکہ انسان جب بھی توبہ کرے کسی گناہ سے تو اللہ رب العزت تو اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور یہاں آیت میں ہے کہ گناہ سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بوقت موت، بوقت موت اگر وہ توبہ کریں تو اب اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ غرغرے کی حالت ہے، اور ایمان تب قبول ہوتا ہے کہ جب آثار موت کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، مرض الموت کا آغاز ہو جائے، حالت غرغرے کی ہو، تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یا نمبر 2، ظاہری توبہ بطور نفاق کی، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ظاہری توبہ بطور نفاق کی، یعنی اگر ایک آدمی ظاہری طور پر کہہ رہا ہے زبان سے، جیسے آج کل کہتے ہیں جی توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا لیتے لیکن گناہ چھوڑتے نہیں، توبہ ہے دونوں طرف کانوں کو ہاتھ لگا لیا، لیکن سود کھا رہا ہے اسی طرح کھاتا رہے گا، حدیث سن کے کہہ دے گا توبہ توبہ،
تو زبانی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو ظاہری توبہ اگر ہو اور دل سے توبہ نہ ہو بطور نفاق کے تو وہ اللہ قبول نہیں کرتا. یا نمبر 3، توبہ من الذنوب فقط ہو جبکہ کفر سے توبہ نہ ہو. صرف گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، کفر سے نہیں کر رہا، تو یہ توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. صرف گناہوں سے توبہ کر رہا ہے لیکن کفر سے توبہ نہیں کر رہا تو یہ اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے پہلے کفر سے توبہ کرے اور پھر گناہوں سے توبہ کرے. تین جوابات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. یہ نمبر 4، صرف زبانی توبہ کرے، دل سے نہ کرے. زبانی طور پہ توبہ کر رہا ہے، دل سے نہیں کر رہا تو اللہ ایسی توبہ قبول نہیں کرتا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. عدم قبول فدیہ از مطلق کافر. عدم قبول فدیہ از مطلق کافر. اللہ تعالیٰ فدیے کو قبول نہیں کرے گا مطلق کافر سے. اب یہ عام ہے، چاہے وہ کافر مرتد ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو یا سکھ اور مجوسی ہو، کوئی بھی کافر ہو اللہ اس کا فدیہ قبول نہیں کرے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہیں موت آئی اس حال میں کہ وہ کفار ہیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اگرچہ وہ فدیے میں دے دیں زمین کے برابر سونا، ہرگز یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم. ہوگا ان کے لیے عذاب دردناک. وما لہم من ناصرین. اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. تو ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ انہیں موت آئی درا حال ہے کہ وہ کافر ہیں. تو جب کفر پہ کوئی مرے گا تو اللہ اس کا ہرگز کوئی فدیہ قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ فدیہ ملء الارض زمین بھر کر ہو. دیکھیں، اول تو زمین بھر کر کسی کے پاس سونا نہیں ہے. انسان کے پاس اگر ایک اینٹ بھی سونا ہو نا تو بڑا مالدار ہے. ایک تولہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی قیمت اس وقت 1.25 لاکھ روپے. اگر ایک اینٹ ہو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس کی مالیت ہے. زمین کے برابر سونا اول تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارے پاس سونا ہو اور پوری زمین بھر کر دو، سب سے قیمتی چیز سونا ہے، مٹی نہیں، کیا؟ سونا. سب سے قیمتی چیز سونا اور سب سے بڑی تعداد زمین کے برابر ہو، تو اگر تم دو فدیے میں تو اللہ تب بھی قبول نہیں کرے گا. تو اللہ کے ہاں رشوت نہیں چلتی، نہ وہاں تعلقات چلتے ہیں، وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے. اولئک لہم عذاب علیم. ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. یعنی قیامت کے دن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کو عذاب سے چھڑا دے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. ہرگز نہیں پا سکتے تم نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء. پس نہیں تم خرچ کرتے کوئی چیز. فإن اللہ بہ علیم. یقیناً اللہ اس کا جاننے والا ہے. لن تنالوا البر ماقبل کے ساتھ ربط یہ ماقبل میں تھا کہ کافر کا انفاق قبول نہیں ہے اور یہاں ہے کہ ایمان والوں کا انفاق قبول ہوگا. ماقبل میں بات تھی کہ کافر جتنا مال خرچ کرے وہ قبول نہیں ہوگا، اور یہاں یہ کہ اللہ ایمان والوں کا انفاق قبول کرتا ہے. آیت کا عنوان ہے ترغیب انفاق. ترغیب انفاق.
کھلا سکو۔ انفاق کی یہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، بیٹھو اس کو دے دو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے انفاق کی ترغیب دی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ میرا باغ ہے، تو انہوں نے پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو گویا نیکی کیا ہے؟ انسان پسندیدہ چیز خرچ کرے۔ اور ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے سب سے گھٹیا چیز ہو تو وہ اللہ کے نام پر دے دو، بہتر چیز اپنے استعمال میں لاؤ، اور جو کسی کام کی نہ ہو تو اسے مسجد اور مدرسے میں دے دو۔ اس کی مثال یوں ہے، بوڑھی اماں کھانا لے کر جا رہی تھی، کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب اماں آگے ہے اور کتا پیچھے ہے، اس نے کافی کوشش کی لیکن کتا نہ گیا، تو آخر کار کتے نے اس پہ چھپٹا مارا اور چھین کر اس سے کھانا لے گیا۔ اماں نے پیچھے سے شور بھی کیا، پتھر بھی مارا، لیکن کتے نے کھانا نہ چھوڑا، تو اس نے کہا جہاں اللہ کے نام پہ صدقہ ہو گیا اللہ کے نام پر صدقہ ہو گیا۔ تو یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں جو اضطراری ہو، صدقہ وہ قبول ہے جو اختیاری ہو۔ یہ تو کتا خود چھین کے لے گیا، تو صدقہ وہ ہے جو انسان اختیار سے دے اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے، گھٹیا چیز نہ دے۔ تو لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو چیز تم پسند کرتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں من شیء نکرہ، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، اس لیے انسان معمولی چیز بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کا بھی بدل دے گا۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا زیادہ کس نے دیا، کم کس نے دیا، اللہ دیکھتا یہ کس نیت کے ساتھ دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں، اللہ یہ نہیں آزماتا کون زیادہ دے رہا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کون اچھے طریقے سے دے رہا ہے، احسن۔ اور احسن کا تعلق نیت سے، جتنی نیت خوبصورت ہوگی اتنا اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ یقیناً اللہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، کس نے اخلاص سے دیا، کس نے ریاکاری کے لیے دیا، کون اللہ کی رضا چاہ رہا ہے، کون لوگوں کی خوشنودی چاہ رہا ہے۔ اللہ علیم ہے، اس باتوں کا اللہ جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، رسالت پر پہلے شبہ کا جواب، رسالت پر پہلے شبہ کا جواب۔ شبہ یہ تھا کہ یہ یہود و نصارہ اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ کہتے ہو تو پھر تم اونٹ کا گوشت کیوں استعمال کرتے ہو؟ جب تم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہو تو تم اونٹ کا گوشت کیوں استعمال کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو جواب آگے یہ آ رہا ہے کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے نہیں کیا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود کیا تھا، اللہ نے انہیں منع نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حرام نہیں کیا بلکہ انہیں عرق النساء کی بیماری تھی، یعنی یہ کمر میں ایک جگہ درد ہو جاتا ہے، تو وہ بیماری تھی، کسی نے ان سے کہا اونٹ کا گوشت نہ کھاؤ، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا کہ میں آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور وہ اللہ نے حرام نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر احتیاطاً اپنی بیماری کے علاج کے لیے انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا۔ تو اس لیے یہ سوال نہ کرو کہ تم ابراہیمی ہو تو تم اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو۔ تو جواب آ گیا، اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا۔ تو یہ پہلے شبے کا جواب ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پر، تمام کھانے حلال تھے بنی
اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو اسرائیل نے حرام کیا اپنے اوپر۔ اسرائیل کے نیچے یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا، آپ نے پڑھا ہے اسرائیل، مگر وہ جو یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا اپنے اوپر، بریکٹ میں لکھیں کسی خاص وجہ سے، کسی خاص وجہ سے، وہ وجہ وہی انہیں بیماری تھی عرق النساء کی، اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے حرام کیا۔ من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نزول سے پہلے، تورات کے نازل کرنے سے پہلے کا واقعہ یہ، یعنی تورات کا نزول تو ہوا ہے اس کے بعد۔ قل فأتوا بالتورات، پس تم لے آؤ تورات، فتلوہا، اور تم پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کس دعوے میں؟ بین سطور، قدامت کے دعوے میں، قدامت قدیم ہونے کے دعوے میں اگر تم سچے ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ تورات میں لکھا ہوا تھا یہ حرام ہے، جواب یہ ہے کہ تورات تو بعد میں نازل ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا اس کو اس سے پہلے۔ اگر تورات میں یہ حکم لکھا ہوا ہے تو تم تورات لے کر آپ پڑھو، اگر تم دعوے میں سچے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کیا، بلکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک بیماری کی وجہ سے احتیاطاً انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ اعتراض نہ کرو تم۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، زجر، پس جو جھوٹ باندھے گا اللہ پر، پس جو بہتان باندھے اللہ پر، جھوٹ باندھے اللہ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، وضاحت آنے کے بعد، وضاحت آنے کے بعد اب بھی جو جھوٹ باندھے ہم نے وضاحت کر دی، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ یعنی سچ اور حق بات سامنے آ گئی، دلیل سے بات آ گئی، پھر بھی یہ نہیں مانتے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، پس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، یا تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو حق کے پرستار تھے، حق پر چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا ہو، اور نہ ہی مشرک تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، رسالت پر دوسرے شبہ کا جواب۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اور آپ نے بیت اللہ کو کیوں اپنا قبلہ بنا دیا؟ جواب یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی اور تعمیرات سلیمان علیہ السلام نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ تو بیت اللہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بھی کس کو کیا؟ بیت اللہ کو کیا۔ اس لیے شبہ غلط ہے کہ تم نے وہ قبلہ کیوں چھوڑا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا؟ بیت اللہ۔ تو حضور ملت ابراہیم پر تھے، اس لیے آپ کو بھی پسند تھا کہ آپ کا قبلہ کون سا ہو؟ بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، مبارکاً بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور سرچشمہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ بینات کے بعد منہا، ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم، ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، پس جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ شخص امن میں ہوگا۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج۔
من استطاع الیہ سبیلا، پس جو شخص طاقت رکھے، وسعت رکھے راستے کی، جو راستے کی وسعت رکھے یعنی خرچہ پائے، تو اس پر بیت اللہ کا حج لازم ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، پس جو شخص کفر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ جو حج کی فرضیت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہیں۔ دیکھیں، ان اول بیت، یقیناً سب سے پہلا گھر، تو سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کے بنیادوں کے لیے جو نقشہ تھا وہ رکھا تھا فرشتوں نے، بنیادوں کے نقشہ، پھر اس کو سب سے پہلے تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر طوفان نوح جب آیا تو اس کے نشانات مٹ گئے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بیت اللہ کو باقاعدہ تعمیر کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے، بعثت نبوی سے پہلے، دوبارہ مشرکین مکہ نے کہا ہم بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، تو کہا سب آدمی حلال کا مال لاؤ، حرام کا نہیں لاؤ۔ تو حلال کا مال لا کر بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ یہ جو حتیم کی جگہ ہے اس کو شامل کر رہے تھے، لیکن پیسے ختم ہو گئے، حلال کا پیسہ کفار کے پاس ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا اس جگہ کو چھوڑ دو، جب پیسہ آئے گا شامل کر دیں گے۔ تو وہ جگہ آج تک حتیم کی جگہ باہر ہے، وہ شامل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ حتیم بیت اللہ میں شامل ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو گرایا نہیں۔ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو شامل کروں، لیکن اگر میں بیت اللہ کو گراؤں گا، تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ کہیں گے کہ پیغمبر نے بیت اللہ کو گرا دیا، تو اس لیے آپ نے پھر اس کو نہیں گرایا۔ ورنہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کے دو دروازے ہوں، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ نکلنے کے لیے۔ دوسری آپ کی چاہت تھی کہ یہ بیت اللہ زمین کے ساتھ نیچے ہو جائے، ابھی تو اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بہت اوپر ہے۔ تیسری آپ کی خواہش تھی کہ یہ حتیم بھی بیت اللہ میں شامل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، لیکن آپ نے اسے پورا اس لیے نہیں کیا تاکہ کئی نو مسلم لوگ اس وجہ سے ایمان سے نکل نہ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کوئی کام اگر مستحب بھی ہو لیکن فتنے کا ذریعہ بن رہا ہو، لوگوں میں گمراہی کا ذریعہ بنے، تو وہ مستحب کام بھی، مباح کام بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ امت میں انتشار کا ذریعہ نہ بنے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت مکہ میں آئی تو انہوں نے کہا میں حضور کے طریقے کے مطابق اسے تعمیر کروں گا، تو انہوں نے دوبارہ گرا کر بیت اللہ کے اسی طرح دو دروازے بنائے، نیچے سے بنیاد رکھی اور حتیم کو شامل کیا۔ پھر اس کے بعد جب حجاج بن یوسف گورنر بنا تو حجاج نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا دیا اور پھر اسی نقشے پہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی دوبارہ اوپر اٹھا دیا اور ایک دروازہ رکھ دیا، حتیم کو باہر نکال دیا۔ ہارون الرشید کا جب زمانہ آیا تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کی رائے کیا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ گرا کر دوبارہ اس کے دو دروازے رکھوں اور حتیم کو اس میں شامل کر دوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا آپ ایسا نہ کرو، ورنہ یہ بیت اللہ کھلونا بن جائے گا، ہر آنے والا بادشاہ گرائے گا، کوئی کہے گا پہلی طرح بناؤ، کوئی کہے گا دوسری طرح بناؤ، تو بیت اللہ کی عظمت اور وقار اور ہیبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے امام مالک نے منع فرما دیا، تو ہارون الرشید نے پھر نہیں گرایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ اسی طرح ہے۔ اب یہ وہی نقشہ ہے جو حضور کے دور میں تھا۔ حضور کے دور میں بھی حتیم شامل نہیں تھا اور بیت اللہ کا ایک ہی دروازہ تھا، آج بھی ایک دروازہ ہے، تو اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر ہوا، البتہ حضور کی خواہش کے مطابق نہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر یہ حتیم بیت اللہ میں شامل ہو جاتا، آج ایک مسلمان چاہتا ہے میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں، اب بیت اللہ کا دروازہ تو کھلتا ہے بادشاہوں کے لیے، عام آدمی کے لیے تو آج کے دور میں نہیں کھلتا، دین نے قیامت تک رہنا تھا۔ اب آج اگر ایک مسلمان چاہے میں بیت اللہ میں پڑھوں تو وہ جو حتیم کا ٹکڑا ہے آج اگر وہ وہاں پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھ لی۔
تو اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ قیامت تک انسان اگر اس میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جہاں پر ہے تو اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب جہاں حضور کی قبر ہے تو کچھ جگہ خالی ہے جہاں پر عموماً سفید قالین بچھی ہوتی ہیں، تو اب وہاں کوئی آدمی اگر آج کے دور میں نماز پڑھ لے تو گویا اس نے جنت کے ٹکڑے میں نماز پڑھ لی۔ تو یہ دونوں جگہیں آج بھی باقی ہیں اور انسان ان میں عبادت کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تو سب سے پہلا گھر کون سا؟ بیت اللہ۔ تو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے گھر جس کی بنیاد رکھی وہ بیت اللہ کی۔ انسان بھی جب اپنا گھر بنائے اس میں سب سے پہلے جو جگہ رکھے وہ نماز کے لیے رکھے۔ لیکن عموماً آج جو گھر بنتا ہے وہ ٹیلی ویژن کی جگہ ہوگی، سونے کی ہوگی، کھانے کے لیے ہوگی، مہمانوں کے لیے ہوگی، نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس وجہ سے گھروں میں برکتیں نہیں۔ تو ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہاں پر مکہ میں۔ دیکھیں یہاں مکہ کو کیا کہا گیا؟ بکہ۔ اب یہ تو بکہ کہتے ہیں اس کو، پہلی توجہ یہ ہے جس جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں بکہ، اور ارد گرد کی جگہ کو کہتے ہیں مکہ۔ جہاں بیت اللہ ہے اس جگہ کو تو کہتے ہیں بکہ اور ارد گرد کی جگہ کو مکہ۔ یا نمبر 2، یہ دونوں نام ہیں، بکہ بھی استعمال ہوتا ہے اور مکہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا بعض کی رائے یہ ہے کہ بکہ میں با کو تبدیل کیا گیا ہے میم کے ساتھ، اس لیے بکہ کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ مکہ پڑھتے ہیں، تو با کو میم سے تبدیل کیا گیا۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی بابرکت جگہ۔ اللہ رب العزت نے مکہ کو جو رکھا ہے یہ ساری کائنات کا بالکل سینٹر ہے، وسط ہے۔ چونکہ اسلام نے ساری دنیا میں پھیلنا تھا اس لیے اللہ نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ دنیا کا وسط ہے، اور درمیان میں جب آدمی ہو تو اس کی بات چاروں اطراف میں پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ نے مرکز کی جگہ متعین کی تاکہ دین کی بات ساری دنیا میں تمام بر اعظم میں پھیل جائے۔ تو للذی ببکہ، اس کے نیچے عنوان فضائل بیت اللہ۔ فضائل بیت اللہ ببکہ کے نیچے فضائل بیت اللہ لکھیں اور آگے مبارکن، فضیلت نمبر 1۔ پہلی فضیلت کیا ہے کہ یہ بابرکت جگہ ہے۔ وہدی للعالمین، فضیلت نمبر 2، سرچشمہ ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، فضیلت نمبر 3، کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اب آگے مقام ابراہیم، فضیلت نمبر 4، ومن دخلہ کان آمنا، فضیلت نمبر 5، وللہ علی الناس، فضیلت نمبر 6۔ تو کتنے فضائل ہیں؟ 6 فضائل ہیں۔ آیات بینات کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ واضح نشانیوں کے نیچے زمزم اور حجر اسود، یہ واضح نشانیاں اللہ نے وہاں رکھی ہیں کہ زمزم کا چشمہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، اور بینات کے بعد منہا مقام ابراہیم، اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس پتھر پر انہوں نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور اللہ نے اس پتھر کو آج تک باقی رکھا ہے، اور یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نیچے ہونا ہوتا، پتھر نیچے ہو جاتا۔ حضرت اسماعیل جب گھارا اور اینٹیں دیتے پھر پتھر دوبارہ اوپر ہو جاتا۔ جو 1400 سال بعد سائنس نے ترقی کر کے آج لفٹ بنائی، اللہ رب العزت نے 10,000 سال پہلے یہ کام بے جان پتھر سے لے لی، بے جان پتھر سے لے لیا۔ اور آج اگر کوئی کوشش کرے پتھر کے ذریعے کوئی لفٹ بنائے، پتھر اوپر نیچے ہو، کسی کے اندر کوئی ایسی سخت اور طاقت نہیں۔
کہ وہ پتھر کو کام میں لگائے اور پتھر اوپر نیچے ہو جائے، اللہ رب العزت کا یہ ایسا فعل اور ایسی قدرت کا اظہار ہے کہ انسان یہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس پتھر سے کام لیا اور وہ پتھر آج تک اللہ نے باقی رکھا۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہمیں حکم دیا کہ اس کے پیچھے تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ معلوم ہوا ایسی چیزوں کو دیکھنا جس کے ذریعے سے اسلام کا شعائر کا اظہار ہو، محبت بڑھے، دیکھنا چاہیے۔ تو اب دیکھنے سے چونکہ عظمت بڑھتی ہے جب آدمی اس پتھر کو دیکھتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور تقدس بڑھتا ہے، تو ایسی عظمت والی چیزوں کو دیکھنا، بابرکت چیزوں کو دیکھنا اچھی بات ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا پس وہ امن والا ہوگا۔ اب یہاں فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل بھی کر دیتا ہے، بیت اللہ میں اگر داخل ہو گیا تو بیت اللہ میں اس کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے۔ ہاں البتہ اس کا کھانا پینا بند کر دیں گے یہاں تک کہ مجبور ہو کر وہ خود بیت اللہ سے نکل جائے گا، پھر نکل کر اس کا قصاص لے لیں گے، لیکن بیت اللہ کے حدود میں اس سے قصاص اور اطراف کا قصاص جان کا نہیں لیں گے، اس لیے کہ جب اندر آ گیا تو وہ امن میں ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اس کے نیچے عنوان فرضیت حج، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج، اللہ ہی کے لیے۔ دیکھیں لام اختصاص ہے، معلوم ہوا حج صرف انسان اللہ کے لیے کرے، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، من ترا حاجی بگویت، میں تجھے حاجی کہوں گا اور تو مجھے حاجی کہہ دینا۔ تو یہ نیت نہ ہو کہ حاجی صاحب میرے نام کا حصہ بن جائے، بلکہ نیت یہ ہو کہ یہ حج کی فرضیت مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، تو دیکھیں یہ شرط آ گئی، بیت اللہ کا حج اس پر ہوگا کہ جو طاقت رکھتا ہے راستے کی، یعنی راستے کا خرچہ اس کے پاس ہو۔ نیچے لکھے زاد اور راحلہ ہو، زاد اور راحلہ ہو، یعنی توشہ بھی ہو، سواری بھی ہو۔ اب دیکھیں اگر ایک آدمی کے پاس آج کے دور میں سواری یعنی جہاز کا ٹکٹ نہیں ہے، یا وہاں کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، اور پیچھے کے گھر والوں کا خرچہ نہیں ہے، تو اس پر حج لازم نہیں ہوگا۔ حج تب ہوگا جب کہ زاد بھی ہو اور راحلہ بھی ہو، سفر بھی پرامن ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ وللہ علی الناس سے بدل البعض ہے، بدل البعض۔ دیکھیں پہلے کہا نا تمام لوگوں پر حج ہے، وللہ علی الناس تمام لوگوں پر حج ہے، اب یہاں آیا اس پر حج ہے جو راستے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ ہو گیا بدل البعض، یعنی تمام پر نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں پر ہے۔ نحو کی مثالیں اگر قرآن کریم سے اس طرح دے دی جائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہو، لیکن ہمارے ہاں صرف نحو کی ایک ہی مثالیں شروع سے چلتی ہیں، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، عمر نے بکر کو مارا، بکر نے خالد کو مارا۔ تو ساری زندگی مارنا پیٹنا پڑھتے رہتے ہیں، ساری زندگی اختلافات پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے مزاج میں بھی مارنا پیٹنا اور اختلافات آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے مثالیں کس سے ہوں؟ قرآن اور حدیث سے ہوں۔ ومن کفر فإن اللہ، جو شخص انکار کرے گا، اس کے نیچے بفرضیت الحج، جو حج کی فرضیت کا انکار کرے تو یقیناً اللہ مستغنی ہے جہان والوں سے۔ یعنی ایک آدمی بالکلیہ اگر انکار کرے گا وہ تو کافر ہے، اور اگر کوئی زبان سے تو نہیں کرتا لیکن جاتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے جہان والوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی حج نہیں کرے گا تو اللہ کی قدرت میں بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ قل یا اہل الکتاب، زجر اہل کتاب، اہل کتاب کو یہاں ڈانٹا گیا ہے، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا؟ لم تکفرون بآیات اللہ، اس کے نیچے ضلال، بیان ضلال، یہ ان کے گمراہی کا بیان ہے، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، زجر نمبر 2، اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ اس کے نیچے لکھیں بیان اضلال۔ من آمن تبغونها عوجا،
کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونا، اس شخص کو جو ایمان لے کر آیا، کہ تم ڈھونڈتے ہو اس راستے میں عوجن، کھجی، ٹیڑھا پن، کہ کیوں روکتے ہو اس کو جو ایمان لے کر آیا؟ جو ایمان لے کر آیا تم اسے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا، کیا تم تلاش کرتے ہو اس راستے میں عوجن، کھجی، ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، حالانکہ تم مطلع ہو اس حرکت کی قباحت پر۔ ترجمہ لغوی تو ہے تم گواہ ہو، تو مقصودی ترجمہ کیا ہے؟ حالانکہ تم مطلع ہو اس حرکت کی قباحت پر، تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ حرکت قبیح ہے، لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے ایک جماعت کی جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم، وہ بنا دیں گے تمہیں ایمان کے بعد کافرین، کفر کرنے والا۔ اس کے نیچے اعتقاداً یا عملاً، اعتقاداً یا عملاً، یعنی وہ تمہیں کافر بنا دیں گے اگر تم نے ان کی اطاعت کر دی۔ دیکھیں اس آیت کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے، یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، مدینہ کے اندر رہتے تھے، انصار کے قبیلے تھے، ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں۔ جب اسلام آیا تو آپس میں محبتیں ہو گئی، دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اب ایک شخص تھا شماس بن قیس، شماس بن قیس، اس نے آ کر وہ جاہلیت کے اشعار پڑھنا شروع کیے، لوگوں کو وہ اشعار سنائے، کہا وہ پڑھو۔ اب جاہلیت کے اشعار سن کر دوبارہ ان کے آپس میں نفرتیں ہو گئیں، دوبارہ بغض اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم کیوں ان یہود کی اتباع کر رہے ہو؟ یعنی یہ جو یہودی آیا اور جاہلیت کے اشعار پڑھ کے تمہیں دوبارہ ابھارا، لڑانے لگا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ گے، تو تم ان کی بات نہ مانو۔ یعنی آپس میں حسب و نسب کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے تم آپس میں مت لڑو۔ تو قرآن نے کہا اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے اطاعت کر دی ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ اوتوا الکتاب کے نیچے یہود، یہودی مراد ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی تھی۔ یردوکم، وہ بنا دیں گے تمہیں ایمان کے بعد کفر کرنے والا، یا اعتقاداً تمہیں کافر بنا دیں گے، اور یا عملاً تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، پس کیسے تم انکار کرتے ہو درا حال ہے کہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، پس جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کے دین کو، بِاللَّهِ بدین اللہ، جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، یقیناً اس کی رہنمائی کر دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ وکیف تکفرون، عنوان اسباب مانع عن الکفر، اسباب مانع عن الکفر، کفر سے روکنے والے اسباب۔ تو کون سے اسباب ہیں؟ انتم تتلا، مانع کفر نمبر 1، وفیکم رسول، مانع نمبر 2۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 اسباب بیان کر کے کہا تم کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ قرآن کریم کی آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن جس کے سامنے پڑھا جائے کیا وہ بھی کفر کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا جو آدمی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے گا وہ کفر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا جس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھیں آج بھی 1400 سال بعد بھی کوئی آدمی اگر خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھے تو آج بھی غیر مسلم سن کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس وقت
زیادہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑی جماعت ان کی بھی ہے جو صرف قرآن سن کر ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کر ایمان لائے، جنات کی جماعت قرآن سن کر ایمان لے کر آئی، عثمان ابن مظعون قرآن سن کر ایمان لائے، جبیر ابن مطعم قرآن سن کر ایمان لائے۔ اس طرح کے اگر واقعات دیکھنے ہوں، حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے آثار التنزیل، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کے آخر میں ایک عنوان تاثیر قرآن کا ہے، قرآن کریم کی تاثیر کے ساتھ کون کون لوگ ایمان لے کر آئیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے پہلا معنی کیا بتایا کہ تم پہ پڑھی جاتی ہیں قرآن کریم کی آیات۔ نمبر 2 وفیکم رسول، تمہارے درمیان موجود ہیں اللہ کے رسول، یعنی قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول ہو، کیا پھر بھی کوئی کفر کر سکتا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کے دین کو۔ دیکھیں صرف نام رکھنا مسلمان کافی نہیں ہے، اب کوئی کہہ دے جی میں مسلمان ہوں، نہیں، صرف نام نہ ہو بلکہ اسلام پر مضبوطی سے جمع ہو، اسلام کو دین کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا گویا اللہ رب العزت کی ذات کو پکڑنا ہے، یعنی اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی۔ تو اس لیے اللہ کو پکڑنا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے جو پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دے گا سیدھے راستے کی طرف۔